ایک شان نزول ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس غار کو غار ثور کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس غار کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یعنی اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جدوجہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ یہ کافروں سے کہا جاتا ہے، دشمنان اسلام سے کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ میں اس وقت تنگ کیا تھا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا۔ درآں حال یہ کہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو عرف عام میں یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ اور مفسرین کرام نے یہاں ایک بہت اہم بات لکھی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں تشریف فرما ہوئے تو ایک مکڑی آیا اور اس نے یہاں پر جال بچھایا، اور اس زمانے کی بات ہے کہ یہاں ایک چھوٹا سا پودا تھا اور کبوتر آئے اور انہوں نے یہاں انڈے دیے۔ جب مکہ کے کفار یہاں پہنچے تلاش کرتے کرتے تو یہاں انہوں نے ان کے پیر دیکھے، وہ اندر سے دیکھ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے سے مایوس ہوئے، ان کو پریشانی لاحق ہوئی کہ میرے ساتھ اور میں حضور علیہ السلام کے ساتھ اس وقت ہوں، نہ جانے یہ کفار کیا چاہتے ہیں، تو تھوڑے سے گھبرا گئے۔ تو اسی کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دہن مبارک سے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوف مت کھاؤ، آپ ڈرو مت ان سے، کیونکہ ہمارے ساتھ خدا ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ رب العزت نے اس غار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تسکین قلب نازل کیا، یعنی آسان الفاظوں میں سکون دل نازل کیا۔ لہذا ان کے اس غار میں بیٹھنے پر سکون قلب، سکون دل نازل ہوا، تو ہم بھی یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر بھی سکون اور ہمارے روحوں کو بھی سکون بخشے، ہمارے دل بھی مطمئن رہے اور ہمارے روح بھی مطمئن رہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ رب العزت نے پھر ملائکہ کا ایک بہت بڑا لشکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے یہاں بھیجا، اور وہ اس غار میں تقریباً 3 دن رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے 600 یا 600 سے زائد کچھ سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں خطاب کیا، وہ اس پیغمبر کی فضیلت اور آمد کے چرچے کر رہے تھے، تو وہاں پہ اس اجتماع میں ایک سانپ بھی یہ سن رہا تھا۔ اس نے جب پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب اور ان کے شان جب سنی تو عرض کیا کہ اے پیغمبر دعا کیجئے کہ میری اتنی لمبی عمر ہو جائے میں اس پیغمبر کی زیارت کروں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی ہجرت کے واقعے کو بیان فرما رہے تھے کہ مکے میں یہ کریں گے، پھر ہجرت کی رات ہوگی، غار میں ان کو بیٹھنا پڑے گا، پھر مدینہ جانا پڑے گا۔ تو اس سانپ نے پھر ان سے دعا کروائی، انہوں نے لمبی عمر کے لیے دعا کی،
पैगंबर के दीदार के लिए दुआ की और वो आए और इस गार में रहे। तो इस गार में तकरीबन 70 से ज्यादा सुराख उस सांप ने बनाए थे, इसीलिए कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत करूं। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया कि मैं पहले अंदर जाता हूं, गार की सफाई करता हूं। उनकी रिदाई मुबारक थी, उन्होंने सुराख देखे और उसको काट काट के उन सुराखों में भर दिया। लास्ट में एक सुराख बच गया और उस पे अपना पैर रखा। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए तो उस गार ने सारे सुराखों को बंद पाया। सिर्फ एक सुराख पर उसने कुछ इंसान का गोश्त देखा और उसने डंक मारा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी तकलीफ हुई, लेकिन उनकी गोद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक उस वक्त था। उन्होंने ताज़ीमन तौक़ीरन मुनासिब नहीं समझा कि इनको जगाया जाए, क्योंकि थक हार के वो यहाँ आ चुके थे। बहुत सारे दुश्मनानी इस्लाम उनके पीछे थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की